حضرت یہ شکاگو سے انہوں نے سوال پوچھا ہے جس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. وہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ہسبینڈ اور وائف نماز جماعت کے آداب کیا ہیں، کہ اچھا جماعت کے ٹھیک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے آداب پوچھیں. میرا خیال انہوں نے پوچھا کہ گھر میں. ہاں اچھا گھر میں. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا ہے کہ گھر میں میاں بیوی اگر جماعت کرانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے. غالباً آپ یہ پوچھ رہی ہیں. تو گھر میں جماعت کا طریقہ وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وقت ہو نماز کا تو پہلے ہسبینڈ کو چاہیے اذان دے. اذان دینے کے بعد اگر نماز کی سنتیں وغیرہ پڑھنی میں زور ہے تو سنتیں بھی 4 سنتیں ادا کرے، اس کے بعد جماعت کرائے. اگر صرف میاں بیوی 2 ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میاں تھوڑا سا آگے ہوگا، بیوی جو ہے اس کے جو ہے سیدھی طرف تھوڑا سا پیچھے ہوگی، تو یہ بیوی ساتھ کھڑی ہوگی. اس طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ محرم رشتہ بیوی کا ہے، لہٰذا وہ ساتھ جو ہے برابر تھوڑا سا پیچھے ہوگی کھڑی ہو سکتی ہے جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اس طریقے سے، اور جو اس کی بھی اجازت ہے کہ میاں آگے اگلی صف میں، بیوی پیچھے صف کے اندر کھڑی ہے تو اس طرح بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اور بھی ایسی عورتیں جو محرم نہیں ہیں تو پھر یہ کہ 2 صف کا فاصلہ دیں. مصلی پہ امام ہے، اس کی 2 صفیں چھوڑ کے پیچھے جو ہے وہ عورتیں ہیں، مطلب خود بیوی ہے ساتھ سادی کھڑی ہے یا اور کوئی ایسے ان کی سہیلی ہے، تو ایسے رشتے ہیں تو 2 صف کے فاصلے کے ساتھ یوں جماعت کی جا سکتی ہے. اگر اور کوئی مرد موجود ہیں یا بیٹے ہیں تو بیٹا ایک ہے تو وہ مرد کے دائیں طرف سیدھی طرف کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر 2-3 لوگ ہیں تو پھر مرد کے پیچھے، امام کے پیچھے وہ سب بنا لیں 3 لوگ مثلا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ باقی عورتیں سب بنا دیں گی. اس طریقے سے یہ جماعت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر میاں بیوی اور بچہ ہے تو بیٹے کو دائیں طرف اپنی کھڑا کریں اور بیوی کو پیچھے صف میں، اس کو 2 صف کے فاصلے کی ضرورت ہے، عین پچھلی صف کے اندر بیوی کھڑی ہو جائے، تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے یہ نماز ہو جائے گی. تو یہ آداب ہے گھر کے اندر. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گھر میں ان آداب کے مطابق جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت کی اپنی برکات ہوتی ہیں اور ملائکہ کی خاص رحمت و نزول ہوتا ہے، اس کا اہتمام کریں. اور اگر اکیلے پڑھنا پڑے تو اس کے لیے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اذان دے، اذان دینے کے بعد خود ہی اقامت بھی کرے، اقامت کر کے پھر اس کے اندر نماز پڑھے. اب نماز اگر جہری ہے تو قرات جہری کرے، مطلب مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اونچی قرات کرے جیسے امام کیا کرتا ہے، بھلے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو اصل مستحب طریقہ یہی ہے، تو اسی آواز کے ساتھ قرات کرے کہ جیسے کہ جو امام کے پیچھے امام کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے بھلے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر سری نماز ہے تو سری نماز میں بھی ایسی اذان دے باقاعدہ، اس کے بعد اگر سنت پڑھے، پھر اقامت خود ہی اقامت کرے اور پھر اللہ اکبر کر کے عصر کی نماز شروع کر دے. اور وہ اسی طریقے سے تکبیرات جو انتقال جو اللہ اکبر کرتا ہے پھر اللہ اکبر کرتا ہے، تو اس انداز سے پوری نماز کو ادا کرے. اور باقی جو خاموش چیزیں پڑھنے کی اس میں خاموشی طریقے سے پڑھے. اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ مستحب طریقہ وہ اکیلے کے لیے بھی یہی ہے. اس طریقے سے گھر میں پڑھیں گے نمازیں تو اس کی برکات و ثمرات انوارات خوب نازل ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ.